سورہ مریم آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ مریم میں یہ جو 64 آیت ہے، یہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کانٹیکسٹ بنائیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں، کیونکہ پچھلا ہم نے جو نماز کی اور برے جانشینوں کی اور صلاۃ کو ضائع کرنے والوں کی بات پڑھی، اور اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال کریں گے انہیں جنت عطا ہوگی، اور اپنے عمل سے وہ گواہی دیں گے کہ اب انہوں نے اپنی صلاۃ کو ضائع نہیں کرنا، چاہے گڈ ڈیڈز میں ہو، چاہے کہ وہ پڑھنے والی صلاۃ ہو۔ تو اللہ نے ان کو جب جنت کی بات کہی، وہ ہم نے بات شروع کی کہ جو متقی ہوگا، ڈرنے والا، بچنے والا ہوگا اور پھر اپنی حفاظت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات پڑھتے ہوئے آیت نمبر 64 کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّل، اور نہیں ہم نازل ہوتے ہیں، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کون کہتا ہے؟ قرآن تو کہہ نہیں سکتا کہ ہم نازل ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ایسی گویائی نہیں دکھائی گئی ہے قرآن میں کہ قرآن بات کرے گا۔ بتایا جاتا ہے نبی بات کریں گے، بتایا جاتا ہے فرشتے بات کریں گے کہ الم یأتکم نذیر، سورہ ملک میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن بات کرے گا۔ اب نازل کون ہوتا ہے؟ وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کی بلیسنگ نازل ہوتی ہے۔ بلیسنگ بات نہیں کرتی، وہ مٹیریل میں ہے۔ بات فرشتے کر سکتے ہیں، بات انسان جاندار کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں تک بات آئی کہ بات اعضا کریں گے، یعنی انسان کی جلد بات کرے گی اللہ کے یہاں، لیکن یہ نہیں آیا کہ قرآن بات کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو ہم جب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ فرشتوں پر بات جا رہی ہے۔ اب فرشتے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کانٹیکسٹ سے اس کا کیسا جوڑ آتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا، فرشتوں نے بہت وحدانیت پر بات کی، بہت ہی اپنے پیورٹی پر، اللہ کی عقیدے پر بات کی کہ ہم بھی نہیں اتر سکتے، ہم بھی نہیں نازل ہوتے ہیں، مگر تیرے رب کے حکم سے ہی ہم بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے لہو، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے ما بین ایدینا، جو کہ ہمارے بھی سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو کہ ہمارے بھی پیچھے ہے۔ یعنی ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمارے آگے کیا ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں یہ بات اللہ کی صفت، کہ اسی اللہ کو پتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہم سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی پر پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو اسی اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آگے ہو رہا ہے اسی اللہ کے علم میں ہے، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ تو جناب ادھر جو بات بتائی جا رہی ہے، تو اگر میں نے اسے غور کیا کہ یہ فرشتے اس وقت کیوں بات کر رہے ہیں، ویسے تو اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم پھر بھی جوڑنا چاہتے ہیں کہ کانٹیکسٹ میں کیا مل رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات بتائی گئی، وہاں سے جو بات شروع ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کس طرح اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر باقاعدہ انہوں نے بچپن میں بات کر کر اپنی صفائی بیان کر دی کہ مریم کے فیور میں، کہ بی بی مریم ایک بہت پاک باز عورت ہے، جس پر اللہ بتاتے ہیں، جو ہم کانٹیکسٹ بنائیں گے۔ آیت نمبر 35،
آپ غور کیجئے گا سورہ مریم کی آیت نمبر 35 تک عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ چلتا ہے، اور پھر 35 میں بتایا جاتا ہے ما کان للہ، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے ان یتخذ من ولد، کہ اللہ کوئی اولاد بنائے۔ تو جناب اللہ کے لیے قرآن میں سورہ مریم میں پہلے اولاد کو ڈسکس کیا گیا کہ نہ اللہ کی اولاد ہے، بیوی بھی خود بخود آ گئی کہ جب اولاد کی نفی ہوئی تو استغفر اللہ جو ایک بہتان مریم پر لگا ہوا تھا اس کی بھی نفی ہو گئی۔ پھر جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیء، وہ بتوں کی پوجا کی طرف اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے ابا، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ بچا سکتے ہیں آپ کو ذرہ برابر بھی۔ تو اب جو ہمارے زمانے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہ ایک اللہ کی اولاد کا جو ایک کانسیپٹ آج ہم دیکھتے ہیں، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو خدا استغفر اللہ نعوذ باللہ بیٹے کا عقیدہ دیا جا رہا تھا، اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جب یہ دو شرک آ گئے، دو کیٹیگریز آ گئی شرک کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تیسری کیٹیگری بھی جو شرک ہوتی ہے کہ فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ اب جو تیسری کیٹیگری شرک کی آ رہی ہے کہ لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ آج بھی آپ مسلمانوں میں دیکھیں، بخدا میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں ایک زمانے میں پیر صاحب کے پاس یا جادو ٹونوں کے علاج والوں کو خود ہم نے جا کر دیکھا کہ انہوں نے ہمیں تعویذات پر فرشتوں کو پکارنے کا حکم دیا تھا، یعنی جو ہم وظیفے بھی ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ کس طرح سے آگ پر کالی مرچ ڈالنا، تو وہ بھی ہم فرشتوں کا نام لے کر ڈالتے تھے، اور باقاعدہ کیلنڈرز تک میں نے دیکھے ہوئے تھے کہ اس پر فرشتوں کو باقاعدہ پکارا جاتا تھا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، جس کے نام کی کوئی تصدیق بھی نہیں ہے، لیکن ہنمائیل اور پتہ نہیں کون کون سے نام جس میں حمزہ یا لام، جیسے جبرائیل، میکائیل، قرآن سے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے اب سارے فرشتوں کے نام لوگوں نے حمزہ یا لام یہ لاسٹ کے ورڈ پر لگا دیا، اور باقاعدہ اس کا آج مسلمان بھی تعویذ پہنتا ہے اور دم کرتا ہے، پکارتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہو، تو آپ دیکھیں اس آیت کی جو انٹرپریٹنگ کچھ یوں نظر آ رہی ہے کہ نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ کوئی بتوں کی کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے، اور نہ فرشتوں کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے۔ تو وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بات بتا رہے ہیں کہ فرشتے خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو نازل بھی نہیں ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں، اور ساری معلومات لہو ما بین ایدینا وما خلفنا میں معلومات آئے گی کہ ہمیں کوئی غیب کا علم نہیں دیا جاتا، اسی اللہ کے پاس تمام غیب کا علم موجود ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے آپ کا رب کچھ بھولنے والا۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کانٹیکسٹ جڑتا ہے کہ سب کی نفی ہو گئی اور لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پھر پروموٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں اور بھی آگے اسی سے ہی جوائن ہوتی ہیں، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان سپیس ہے،
سب کی اتھارٹی، سب کا مالک، سب کا پالنے والا بس وہ اللہ کی ذات ہے. فَاعْبُدُوهُ فَاعْبُدْهُ، اے لوگوں بس اسی اللہ کو پکارو، اسی کے بندے بنو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو. وَاسْتَبِرْ، جمے رہو، ڈٹے رہو. لِعِبَادَتِهِ، بس اس کی پکار پر جمے رہو، ڈٹے رہو. کوئی واسطہ وسیلہ کچھ نہیں ہے، کوئی پکارو مت کسی کو. مسلمان، آج کا مسلمان، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ ایمانداری سے بتائیے گا، کیا وہ نبیوں کو نہیں پکارتا؟ کیا وہ اماموں کو نہیں پکارتا؟ کیا وہ چند صحابہ کرام کو نہیں پکارتا؟ کیا وہ چند ولیوں کو نہیں پکارتا؟ کیا وہ چند اپنے ناموں کو نہیں پکارتا؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، امام حسن حسین عباس ان کو پکارتے ہیں، زینب کو پکارتے ہیں، غوث پاک کو پکارتے ہیں. یعنی ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو پکار تو فقط اللہ کی جائز ہے، فقط اللہ کی جائز ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے، آگے پیچھے درمیان. ڈٹے رہو اسی کی پکار پر. ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس اللہ کا کوئی ہم نام؟ کیا تم جانتے ہو؟ لوگوں نے علی نام رکھا، لوگوں نے محمد نام رکھا، لوگوں نے حسن حسین نام رکھے، لوگوں نے زینب اور فاطمہ نام رکھے، لوگوں نے ابراہیم اسماعیل نام رکھا، لوگوں نے اللہ نام نہیں رکھ سکے، آج بھی نہیں رکھ سکے. سوچئے، ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہارے علم میں ہے اس اللہ کا کوئی ہم نام؟ اللہ کی صفتوں والے نام آپ ضرور رکھتے ہیں، بصیر، علیم، خبیر، یہ نام ضرور رکھتے ہیں. آپ اللہ کا نام، فقط اللہ، آپ کسی کا نہیں رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور دین میں گاڈ نام رکھا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ شرک نہ کریں، اور دوسرے شرک کو بھی ہم ضرور امپورٹنس دیں اور دعا بھی کریں. اللہ اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو. اے اللہ اس حال میں ملاقات ہو کہ میں نے کسی بھی کیٹیگری کا شرک نہ کیا ہو، لوگوں کا مال نہ کھایا ہو، حق تلفی نہ کی ہو. اللہ میری ذات سے کسی کے آنسو نہ نکلیں، اللہ تعالیٰ میری ذات سے کسی کی جان نہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اور پھر اس پر اپنی پوری زندگی میں محنت کرتے رہیں گے اور سنبھلتے رہیں گے. یعنی اگر آپ اور میں اس حال میں ملاقات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دے کہ تو شرک نہیں کرتی تھی یا تو شرک نہیں کرتا تھا، آپ بتائیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی اور ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہے جو شرک نہیں کرے گا اس کو میں بخش دوں گا جیسے میں جس کو میں چاہوں گا. تو اس لیے ہمیں دوسرے بڑے گناہوں کو بھی بہت فوکس میں رکھنا ہے کہ اللہ ہماری ذات سے کوئی اور گناہ بھی نہ ہو، لیکن شرک جیسی حرکت تو ہم کسی بھی زاویے کسی بھی اینگل سے نہ کریں. اب یہ بتاتے ہوئے آپ کو جی اٹھنے کا پھر عقیدہ دیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں جی اٹھنے کا عقیدہ اور شرک، یہ اس کا کیسا کمبینیشن ہے؟ تو اس کا کلیئر کمبینیشن ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی تعلیم ہے تو آپ کے پاس کلیئر کمبینیشن ہے کہ آپ کے جی اٹھنے کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ اور شرک کو ڈسکس کرنا. یہ کیوں نہیں اس کا کمبینیشن نہیں، کیسے نہیں جڑتا؟ بالکل جڑتا ہے کہ اگر تم ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی گزارو گے کانسیپشنل وائز اور عمل کے لحاظ سے، کہ جو سورہ عصر کہتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان میں جہاں ایرر آیا وہاں ہم مارے جائیں گے.
تو اب جناب اللہ تعالیٰ جی اٹھنے کے عقیدے پر ہمیں کس طرح سے بات بتاتے ہیں. پروردگار فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے انسان اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب جو مر جاؤں گا میں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، البتہ جلد میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. وہ پوچھتا ہے کیا میں نکالا جاؤں گا؟ ہڈی مٹی سب ہو جاؤں گا. اس پر اللہ کا جواب کیا آتا ہے یہ دیکھیے. اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات سے نصیحت نہیں لیتا؟ کس بات سے؟ انا خلقناہ، یہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، کہ ولم یک شیئا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور نہیں وہ تھا کچھ بھی چیز. اس وقت میں نے اسے پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے آثار بھی نہیں تھے. میں نے اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. تو جب تو پہلے بھی کچھ نہ تھا، اور پھر تیرے مرنے کے بعد بھی تو کچھ نہ رہے گا، تو میں تجھے جب اس دنیا میں لا سکتا ہوں تو میں تجھے اس دنیا میں کیوں نہیں لا سکتا؟ تو سوچ، ذرا برابر کے لیے سوچ. آپ کو پتا ہے میری بھی کتنی بڑی پرابلم سالو ہو گئی یہ بات سن سن کر، سمجھ کر. الحمدللہ رب العالمین. کہ ایک دل کو خیال سا گزرتا تھا، کیا واقعی اللہ زندہ کریں گے؟ کیا واقعی ہم لوگ اٹھیں گے؟ یہ بات اتنی خوبصورتی کے ساتھ دل میں الحمدللہ میرے تو جگہ کر گئی ہے کہ واقعی میں اپنی عمر سے پہلے کہاں تھی، کدھر تھی؟ میری ماں جب کنواری تھی، جب میری ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تب میں کہاں تھی؟ پھر اللہ نے میرے لیے انتظامات کیے، مجھے اس دنیا میں لایا. پھر جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو وہ مجھے دوسری دنیا میں کیوں کر پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس نے ہمیں شرک کی پہچان کیوں کرنے کو بتایا؟ پھر اس نے ہمیں نیک عمل کیوں کرنا سکھایا؟ پھر ہم تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھ کر بھوک کیوں سہتے ہیں؟ ہم معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم اللہ کی بات لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں؟ یقیناً ایک دن آنے والا ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں کے ریوارڈ اور گناہوں کا وبال دکھائے گا. تو یہ سمجھنے والوں کے لیے یہ آیتیں ہیں، جو نہ سمجھے اس کے لیے تو اللہ بھی اگر سامنے آ جائے تو اس نے نہیں ماننا. وہ لوگ جو پچھلی کتابوں کو بھی ٹیلی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، تب بھی جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ ہدایت کا معاملہ کہ دلوں تک ہدایت پہنچے، وہ نبیوں کو بھی ایسی اتھارٹی نہیں دی گئی کہ آپ بھی کسی کے دل میں ہدایت کو اتار سکیں، کیونکہ یہ اللہ کو سمجھنا اور اپنے آپ کو سنوارنا، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ اور بندے کے قلب کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہاں تک اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں. انک لا تہدی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں. من احببت، جسے آپ محبوب رکھیں، جس سے آپ پیار کر لیں، اس کے بھی دل تک آپ اللہ کی بات ہدایت نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ بندہ خود اپنے رب کے لیے کنسرن نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَرَبِّكَ، پس تیرے رب کی قسم، البتہ ہم لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور بضرور جمع کریں گے ان کو بھی. یعنی انسان کہتا ہے کیا میں پیدا ہوں گا؟ اللہ نے کہا اس انسان کو بھی ہم جمع کریں گے، والشیاطین، شیطانوں کو بھی ہم جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ہم حاضر کریں گے ان کو حول جہنم، جہنم کے ماحول میں، ارد گرد میں. کس حال میں جمع کریں گے؟ جسیا، گھٹنوں کے بل. یعنی گھٹنوں کے بل کیا کیفیت ہوگی
کیا کیفیت ہوگی، دل اڑے جا رہا ہوگا، برا حال ہوگا گھبراہٹ کے مارے کہ جس چیز کو ہم بہت مائنر سمجھتے تھے آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے خوف سے بچا لے۔ اور آگے تو اگر آپ آیت پڑھیں، اگر ٹائم میرا کمپلیٹ نہ ہوا ہوتا، 20 منٹس ہو گئے ہیں، تو آگے تو آپ بات پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کس کیٹیگری سے پھر گناہ گاروں کو نکالتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان گناہ گاروں میں ہم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کس کیٹیگری سے، کس طرح سے چھانٹ چھانٹ کر گناہ گاروں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔